السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیات مقدسہ 16 اور 17 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت منافقین کے رویوں کو ذکر فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کا جو ذہن ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، اور پھر ان کا عمل و کردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے انہوں نے تکلیف پہنچائی، پریشان کیا، اور پھر ان کی ڈیمانڈیں دیکھیں بڑی بڑی عجیب ہیں۔ اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ تربیت۔ آج کے دور میں بھی وہ جماعتیں جو جان کی قربانی سے بھاگتی ہیں، جو مال کی قربانی نہیں دے سکتی، جو ڈسپلن میں نہیں رہتے، جو امیر کی اطاعت ہی نہیں کرتے، جن میں انفرادیت ہے، انفرادی اغراض غالب ہیں، وہ کس طرح جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، کامیابی کے لیے ایک سچی جماعت کا ہونا ضروری ہے، جس کو اللہ نے حزب اللہ قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کا باقاعدہ ایک لیڈر ہے، اس کی ایک فلسفی ہے، باقاعدہ اس فلسفی کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے ان کی ایک جد و جہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ جو مکی دور ہے، وہ جماعت سازی کا دور ہے، بہت بڑا اسوہ حسن ہے۔ پھر آگے غزوہ بدر، مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، ریاست مدینہ قائم ہو گئی۔ اب غزوہ بدر، احد اور احزاب اور یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، تو یہ پوری جو ترتیب ہے یہ اسوہ حسن ہے۔ دین کو غالب کیسے کیا جائے گا، کیا اس کے دائرہ کار ہے، کیا اس کی پلاننگ ہوگی، یہ سب اس اسوہ حسنہ سے ملتی ہے۔ یہ جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، سفر سے گریز کیا، بزدل ہیں، ڈر گئے کہ مر جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ نے راستہ جو نکالا، وہ ہم پچھلی جو آیت مقدسہ نمبر 16 میں پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، تو اس کو آگے مکمل کرتے ہیں۔ تو قل للمخلفین من الاعراب، یہ پیچھے رہنے والے دیہاتی گنوار، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے لیے اللہ نے ایک راستہ نکالا ہے، آپ غزوہ خیبر میں نہیں جا سکتے، تم جتنے مرضی تان و تشنیع کرو صحابہ کرام کو،
تو یہ تو تمہارے اندر کی خباثتیں تمہاری زبان پر آ رہی۔ ہاں اب دیکھ لو ذرا کہ ایک راستہ ہے تمہارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بلائیں گے ایک قوم کی طرف، اور قوم ہوگی اولی باس شدید، جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے۔ اس کے لیے کون سی یہ قوم ہے؟ یہ مجموعی طور پر مختلف اقوام ہو سکتی ہیں۔ مفسرین نے یہ بنو حوازن جو قبیلہ ہے اور ثقیف قبیلہ ہے وہ بھی مراد لیا ہے، جو غزوہ حنین کے موقع پر آپ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بین الاقوامی انقلابات اور اب کل قومی جو انقلاب آئے گا اس کے لیے بھی اشارہ ہے، جیسے کیسر و کسرا ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے، مرتدین کا فتنہ پیدا ہو گیا تھا، مسیلمہ کذاب کی قوم۔ مسیلمہ کذاب کون ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تو بڑی جنگیں ہیں، اب ان جنگوں میں پتہ چلے گا تم کیا کرتے ہو۔ تقاتلونہم او یسلمون، جب جنگ ہوگی تم ان سے جنگ کرو گے تو یہ وہ قتل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے جنگ ضروری ہے۔ تم ان کو مارو، ان ظالم کافروں کو، یا پھر کیا ہوگا او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی اس سیاسی نظام کو قبول کر لیں گے۔ یہ ہے تمہارے لیے راستہ، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر تم نے اطاعت کی یعنی اس راستے پہ چلے تو پھر پتہ چل جائے گا تم اندر اور باہر سے ایک ہو۔ یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ رب العزت تمہیں بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس موقع کو گنوا دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پلٹ گئے، کَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ تم پہلے پلٹ گئے ہو، جیسے پہلے تم نے راہ فرار اختیار کی، اگر اس موقع پر بھی اختیار کی تو يُعَذِّبْكُم، وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاباً علیما، بڑا دردناک عذاب۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ تو آپ سن رہے ہیں منافقین کے حوالے سے اللہ کا ارشاد، لیکن یاد رکھیے یہ خاص ان منافقین کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم دین اسلام سے نفاق رکھیں گے، آج بھی ہم اپنی ذاتی اغراض کو غالب کریں گے اور ظالمانہ نظاموں سے کمپرومائز کر کے چلیں گے، سمجھوتا کر کے چلیں گے، اور کوئی جد و جہد نہیں کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو آج بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مہنگائی، یہ غربت، یہ پریشانیاں اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ سب نظام ظلم کے برے اثرات ہیں جو ایک گھر سے لے کے میاں بیوی سے لے کے خاندان اور پورا محلہ اور پھر شہری زندگی، قومی زندگی اور بین الاقوامی زندگی تباہ ہو گئی۔ بین الاقوامی سطح پر آج سامراج کا اس طرح کا غلبہ ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی فلسفہ قائم ہے، نہ سوچ قائم ہے، نہ کوئی دینی تعلیمات قائم ہے، نہ عملی نظام قائم ہے۔ جس طرح وہ بالائی طاقتیں کہتی ہیں وہی ہم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سوچئے، اس پر غور کیجئے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو معذورین ہے، ان کے لیے اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ جہاد میں عملاً کیسے شریک ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیس علی الاعمی حرج، جو اندھا ہے اس پر کوئی حرج نہیں، یعنی اس کے لیے جہاد میں جا کر لڑنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اعرج لنگڑا ہے جو معذور ہے ٹانگوں سے، اسی طرح مریض ہے جو بیمار ہے، چل ہی نہیں سکتا، ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ یہ جنگ میں جا کر شریک نہیں ہوں گے۔
لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے جنگ میں جا کے فرنٹ لائن پر لڑنا، جہاد کا اصول کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سچی جماعت کے لیے ایک دائرہ رکھ دیا کہ جو اپنے مال سے جان سے جہاد کر سکتے ہیں وہ مال اور جان سے جہاد کریں گے، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ جان سے قربانی دے گا، اور پھر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، جیسے یہاں 3 اللہ نے آپشن ارشاد فرمائی ہیں، اندھا ہے، لنگڑا ہے، مریض ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی میرے عزیزو جہاد میں شامل ہوں گے 2 طرح سے۔ ایک تو وہ ویژن جو مجاہدین لے کے چلے ہیں، وہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فلسفی، اس پر قائم رہیں گے، بزدل نہیں ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں، اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں گے کہ یا اللہ آج مجھے توفیق ہوتی مال جان کی، میں بھی اللہ کے راستے میں قربانی دیتا، اور یہ نیت کریں گے کہ ہم بھی تیار ہیں، تو ہمیں توفیق دے، ہمیں صحت دے، ہمیں صلاحیت دے تو ہم بھی جائیں گے، کیوں نہیں جانا؟ یہ ہے استقامت۔ ایک تو یہ ان کا ویژن اعلیٰ ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنے دل میں کوئی مایوسی بزدلی اس طرح پیدا نہ کریں کہ خوف زدہ ہو جائیں، اور دوسرا اپنی زبان سے مثبت پراپوگنڈا کریں گے، جماعت مجاہدین کے حق میں، دین اسلام کے حق میں، سچے نظام جو عدل کا نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ پراپوگنڈا کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، کسی کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے خواتین ہیں گھروں میں، خواتین بھی جہاد میں شامل ہوتی ہیں، کیوں؟ یہ خواتین مجاہدین کی خوراک کا بندوبست کرتی ہیں، مجاہدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مجاہدین کے لیے اور جو ذرائع اسباب جنگ ہیں ان میں شامل ہوتی ہیں، اور اپنا مورال نیچے نہیں گرنے دیتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے، ان کے خاوند، ان کے بھائی جہاد کر رہے ہیں، اور ان کا مورال بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح مجاہدین کا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جنگ میں سب شامل ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق سب شامل ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت فیصلہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اپنے قائد کی بات مانو، اطاعت امیر اور ڈسپلن اور نظم و ضبط۔ اگر یہ ہوگا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ جنت عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے پھر اللہ نے لفظ دہرا دیے اور ارشاد فرما دیا، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو بھی کسی لمحے کسی موقع پر پلٹ گیا، یعنی اس میں نفاق آ گیا، شرک آ گیا، کفر آ گیا، مایوسی آ گئی، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اس کا جو مقدر ہے، یہ ہے مقدر، وہ کیا ہے؟ دردناک عذاب، اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ کامیابی کے لیے اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی، ڈسپلن، نظم و ضبط اور استقامت۔ ناکامی کیا ہے؟ واپس لوٹ آنا، مایوسی، نفاق، انفرادی اغراض، انفرادی رائے کو غالب کرنا، یہ ناکامی کے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔